بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل يستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان اللہ على كل شيء قدیر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العظيم فلا تضربوا للہ الامثال. اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو. اس سے مراد مشرکین مکہ جو تھے یہ اللہ کے لیے ایسی مثالیں نکالتے تھے کہ جس سے شرک کے دروازے نکلتے تھے، شرک کے راستے ہموار ہوتے تھے. یعنی اللہ کے ساتھ وہ ایسی مثالیں، مثال کے طور پہ کہ وہ کہتے تھے مشرک یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. مثال یہ دینی کہ جس طرح جی باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے، سفارش کو رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو بیٹیوں کی طرح بنا رکھا ہے کہ اللہ بھی ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کو بڑا پیار کرتا ہے. تو ہماری فرشتوں کے آگے سفارش ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، ہماری سفارشیں منوا دیتے ہیں. یعنی اس سے شرک کا راستہ انہوں نے کیا کیا؟ ہموار کیا. اللہ کے لیے ایسی مثال دی انہوں نے. اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کی. آج بھی شرک کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جی اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، واسطے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی کل میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی کہ مشرک اللہ کو تو مانتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جن کی ہم یہ پکار کرتے ہیں اللہ کے علاوہ غائبانہ حاجات میں، مشکلات میں، یہ اللہ تعالیٰ کی سرکار میں یہ سفارشی ہیں ہمارے. قرآن نے بھی اس عقیدے کی ان کی نشاندہی کیا کہ یہ سفارشی سمجھتے ہیں. ہر دور کا مشرک جو ہوتا ہے اللہ کو تو مانتا ہے لیکن جس کو اللہ کے غیر کی جو عبادت کرتا ہے اس کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کے ہاں سفارشی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، شفیع سمجھتا ہے اور شفیع غالب سمجھتا ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کے اوپر لازم ہے ان کی سفارش، اللہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ اپنے شرک کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے میرے لیے مثالیں نہ دیا کرو. لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بزرگ کے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مثال کیا دیتے ہیں کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا نہ، فلا تضربوا للہ الامثال، یہ شرک کے راستے کو ہموار نہ کرو، میرے لیے مثال لینا پیش کیا کرو. کیوں؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ کیا ہے؟ جانتا ہے. کیا جانتا ہے اللہ؟ کہ یہ جو تم مثالیں دے رہے ہو یہ ساری جھوٹی ہیں مثالیں. یہ اللہ جانتا ہے یہ جو مثالیں تم دے رہے ہو یہ مثالیں کیا ہیں؟ جھوٹی مثالیں ہیں. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ بوجہ عدم تدبر کے، تمہارے اندر تدبر نہیں ہے.
تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے، اتنا فکر نہیں ہے تمہارے اندر، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں یہ جو تم مثالیں دے رہے ہو یہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کو باطل کرنے کے لیے، شرک کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے دو مثالیں پیش کی۔ اللہ نے فرمایا ظالموں، تمہیں اپنے شرک کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے مثالیں نہیں دینی آتی، آؤ میں تمہیں اپنی توحید کے اوپر مثال دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح شرک کو باطل کہتا ہوں اور میں توحید کو تمہیں کس طرح اپنی ثابت کر کے دکھاتا ہوں، آؤ تمہیں میں مثالیں دیتا ہوں۔ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دو مثالیں، اور اللہ نے کمال کر دیا اپنی توحید کو بیان کرنے کے۔ بالکل جتنی کو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے نا، جتنی اس عقل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہیں، مثالیں دی ہیں ساری۔ زیادہ مشکل نہیں اللہ نے مثالیں پیش کی کہ انسان کو سمجھ نہ آئے، اللہ نے اس کی سٹیج کے اوپر آ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل، فہم، تدبر کے مطابق اللہ نے اس کو مثال دی۔ پہلی مثال اللہ نے دیکھیں جی دی، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا۔ ترجمہ دیکھیں غور سے، پھر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ بیان کی اللہ پاک نے ایک مثال، عبدن بندے کی، مملوکن جو غلام ہے، مملوک ہے، ٹھیک ہے، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال غلام کی، مملوکن جو کیا ہے، مملوک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ایک آقا ہے، وہ کیا ہے، خود بندہ مملوک ہے، ٹھیک ہے، غلام ہے وہ۔ لا یقدر علی شیء، نہیں قادر وہ اوپر کسی چیز کے، نہیں اختیار رکھتا وہ غلام اوپر کسی چیز کے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور جو روزی دی ہم نے اس کو اپنی طرف سے، جو وَمَن رَّزَقْنَاهُ، جو ہم نے روزی دی اس کو اپنی طرف سے، رِزْقًا حَسَنًا، روزی بہت اچھی، ٹھیک ہے، روزی بہت اچھی، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، پس وہ خرچ کرتا ہے اس روزی سے، کس طرح، سرًّا وجہرًا، کبھی تو چھپا کر اور کبھی ظاہر کر کے، ٹھیک ہے۔ حل یستوون، آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اللہ نے سوال کیا آیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ دیکھو دو بندے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں۔ دیکھو پہلا بندہ، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر شیء، یا لا یقدر علی شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرض کرو ایک غلام ہے، کیا ہے، ایک غلام ہے، وہ دوسرے کا مملوک ہے، اور غلام بھی ایسا ہے وہ کہ کسی تصرف پر قادر نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، اس کے آقا نے اس کو کوئی بھی تصرف نہیں دیا، کوئی بھی اختیار نہیں دیا اس کے آقا نے۔ غلاموں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، بعض غلام ہوتے ہیں جس کو میں مثال دیتا ہوں، ایک مکاتب غلام ہوتا ہے۔ مکاتب غلام اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بادشاہ کہہ دے کہ تو مجھے اتنے پیسے کما کر دے دے تو آزاد ہے، یہ بادشاہ نے اس کو کیا دیا ہے، تصرف دیا، اختیار دیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ایک غلام ایسا ہے جس کو کوئی تصرف کا اختیار نہیں دیا اس کے آقا نے، کوئی اس کو کوئی طاقت نہیں دی، کوئی قوت نہیں دی، بس وہ مملوک ہے، کچھ نہیں کر سکتا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بس مملوک ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں ایک بندہ اللہ نے فرمایا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق حسن دیا، اچھی روزی دی، جس کو ہم نے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، اپنے فضل سے عمدہ روزی دی، یعنی وہ وسعت اور کثرت سے ہم نے اس کو رزق دیا، اور پھر وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے سرًّا وجہرًا، پوشیدہ طور پر یا اعلانیہ طور پر کیا کر رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، دل کھول کے وہ خرچ کر رہا ہے، میرے رستے میں خیرات کر رہا ہے، پوشیدہ یا اعلانیہ خرچ کر رہا ہے۔ دو بندے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک اللہ نے غلام کا ذکر کیا کہ جو کیا ہے، مملوک ہے، اس کے آقا نے کوئی اس کو تصرف کا اختیار نہیں دیا، کوئی قدرت نہیں دی، بس مملوک ہے، بغیر اپنے آقا کی اجازت کے کچھ نہیں کر۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اچھی روزی دی اور وہ اللہ کے رستے میں اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، جس طرح مرضی خرچ کر رہا ہے، اعلانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر۔ اللہ نے آگے فرمایا حل یستوون، کیا بتاؤ میرے بندو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی بے اختیار اور ایک طرف صاحب اختیار ہے، ایک طرف کیا ہے، بے اختیار ہے،
یعنی غلام ہے، اور دوسری طرف صاحب اختیار ہے جس کو ہم نے روزی دی، وہ اپنے اختیار سے جہاں مرضی خرچ کر رہا ہے، جیسے پوشیدہ خرچ کر رہا ہے یا اعلانیہ خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی صاحب اختیار غیر صاحب اختیار جو ہے وہ صاحب اختیار کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، غلام اپنے آقا کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا تو پھر آؤ، جن کو تم پکارتے ہو وہ تو ہیں عاجز۔ وہ کیا ہے؟ عاجز۔ وہ تو کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، وہ تو کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ لا یملکون مثقال ذرہ، کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ لا یستنقذوہ منہ وإن یسلبہم الذباب من لا یستنقذوہ منہ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے تو یہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ان کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، یہ اتنے عاجز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ ہے وہ تمام صفات کارسازی کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا، تمام قوتوں کا، اور خود تمہارے جن کے بے ساختہ معبود ہیں، اللہ ان کا بھی آقا ہے، ان کا بھی مالک ہے۔ اللہ ان کا بھی آقا ہے، ان کا بھی کیا ہے؟ مالک ہے۔ تمہارے معبود بھی اس کے آگے مملوک ہیں، اس کے محکوم ہیں، وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ آیا ایسی ذات جو طاقتوں والی، قوتوں والی ہے اور صاحب اختیار ہے، کیا وہ ذات ان کے برابر ہو سکتی ہے جو غیر صاحب اختیار ہیں؟ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے، عاجز ہے، کیا یہ اللہ اور تمہارے معبود برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تو پھر مان لو ساری تعریفیں صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری تعریفیں، جو رزق دینے والی تعریف ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اولاد دینے والی تعریف کس کے لیے ہے؟ مشکل کو ہٹانے والی تعریف کس کے لیے ہے؟ حاجت پوری کرنے والی تعریف کس کے لیے ہے؟ ہر جگہ، ہر وقت، ہر کسی کی دعا پکار کو سننے والی تعریف صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تمہارے معبود عاجز ہیں، تمہارے معبود بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے مملوک ہے، میرے غلام ہے، میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی تصرف نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا۔ اور ایک طرف میں ہوں، ایک طرف میں ہوں، ہاں، جو دو سمندروں کو آپس میں ملاتا ہوں، ایک کا پانی کڑوا ہے، ایک کا پانی میٹھا ہے، لیکن کسی ایک کا بھی قطرہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ اور انسان کی عقل کہتی ہے کہ میٹھے پانی میں پلنے والی جو چیزیں ہیں اس کا گوشت بھی میٹھا ہونا چاہیے، اور کڑوے پانی کے اندر جو پلنے والی چیزیں ہیں اس کا گوشت کڑوا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پانی کے ذائقوں میں تو فرق رکھا ہے، لیکن ان دو پانیوں کے اندر رہنے والی چیزوں کے گوشت کے بارے میں ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ کڑوے پانی کے اندر پلنے والی مچھلیوں کے گوشت کا ذائقہ بھی میٹھا ہے، اور میٹھے پانی کے اندر پلنے والی مچھلیوں کے گوشت کا ذائقہ بھی کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف یہ تمہارے معبود ہے۔ ایک طرف میں ہوں طاقتوں والا، قوتوں والا، صاحب اختیار، ایک طرف میں ہوں، اور دوسری طرف تمہارے معبود ہیں جو اپنے ناک پہ اوپر بیٹھے ہوئے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے۔ ایک طرف میں طاقتوں والا، ایک طرف میں قوتوں والا، اور دوسری طرف تمہارے معبود ہیں جو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ واللہ هو الغنی، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، بندہ نیاز مند ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ہاں، هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تو مان لو تمام حمد و شکر صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، ان میں سے اکثر لوگ اللہ نے فرمایا نہیں جانتے، تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں۔ ہمارے بندے، حق والے بندے، موحدین بندے، وہ تھوڑے ہیں جو جانتے ہیں، لیکن اکثر کیا ہے؟ شرک کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال سمجھ آ گئی ہے نا سب کو، ٹھیک ہے۔ اگلی دیکھو جی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ۔ اور بیان کرتا ہے اللہ مثال رجلینی، دو بندوں کی، ٹھیک ہے، مثل الرجلینی، دو بندوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، اب کامو، کیا ہے؟ گونگا ہے،
ٹھیک ہے، کیا ہے؟ گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا وہ اوپر کسی چیز کے. اچھا اب گونگے کی مثال کہ ایک کیا ہے وہ گونگا ہے، پہلی صفت. دوسری صفت وہ قدرت بھی نہیں رکھتا. تیسری صفت وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اوپر اپنے مالک کے کیا ہے؟ بوجھ ہے. کلن کا معنی بوجھ ہے، وہ اوپر اپنے مولا کے، آقا کے. آگے چوتھی صفت اینما یوجہ لا یأتی بخیر. اللہ اکبر. جہاں بھی متوجہ کرتا ہے وہ مولا اس کو، جہاں بھی یوجہ متوجہ کرتا ہے اس کا مولا اس کو، لا یأتی بخیر، نہیں آتا وہ ساتھ خیر کے، نہیں آتا وہ ساتھ خیر کے. ٹھیک ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی یہ ایک طرف رکھ دو. آگے اللہ نے فرمایا حل یستوی ہوا، حل یستوی ہوا، آیا برابر ہو سکتا ہے وہ، آیا برابر ہو سکتا ہے وہ کس کے؟ وَمَن یأمر بالعدل، اور وہ انسان جو حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا، وہ انسان جو حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ اوپر سیدھے رستے کے ہے. وہ اوپر کیا ہے؟ راہ راست پر ہے، سیدھے رستے کے ہے. دو بندے اللہ نے ذکر کیے ہیں، غور کرو مثال کے اندر، آیت کے اندر دیکھتے جانا ہے. اللہ نے فرمایا کہ پہلی مثال سے اگر میری توحید سمجھ نہیں آئی، اگر تمہارے اوپر حق واضح نہیں نہ ہوا، آؤ میں تمہیں دوسری مثال دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں دوسری مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری مثال بھی لو. فرض کرو کہ دو شخص ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اب کمو گونگا ہے. ٹھیک ہے، ایک گونگا ہے، وہ کسی بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے، کسی بات کے اوپر. کیا ہے؟ وہ اپنے مولا کے اوپر صرف بوجھ ہی بوجھ ہے. ٹھیک ہے، مولا اس کا آقا اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے بازار کے اندر. اب ظاہری بات ہے جو پیدائشی گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قدرت ہی نہیں رکھتا. دیکھو اللہ نے فرمایا لا یقدر علی شیء، گونگا ہے نا تو قدرت ہی نہیں رکھتا کسی چیز کی، نہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتے. آقا اس کو جہاں بھی بھیجے گا وہ نقصان ہی کر کے لائے گا. دیکھو آگے کیا فرمایا اللہ نے اینما یوجہ لا یأتی بخیر، اس کا آقا اس کو جہاں بھی بھیجے گا وہ خیر نہیں ساتھ لائے گا، نقصان ہی الٹا لے کے آئے گا اپنے آقا کے لیے. ٹھیک ہے، کیا لے کے آئے گا؟ خیر نہیں لے کے آئے گا، نقصان ہی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف اللہ نے فرمایا کہ ایسا منحوس غلام کیا ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ حل یستوی ہوا، کیا ایسا منحوس غلام ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ کون شخص؟ وَمَن یأمر بالعدل، وہ بندہ جو حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا. ٹھیک ہے، یعنی وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور خود بھی وہ سیدھی رستے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بندہ نہایت عقل مند ہے، دیانت دار ہے، نیک کردار ہے، اور وہ خود بھی کیا ہے؟ نیک رستے کے اوپر لگا ہوا ہے، راہ راست کے اوپر. جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے، عقل کے اوپر مبنی کرتا ہے فیصلے کرتا ہے، فہم و فراست کے ساتھ وہ فیصلے کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حل یستوی ہوا، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب دیکھو اللہ فرمانا چاہتے ہیں دیکھو تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے. سمجھ آئی ہے؟ جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، سورۃ نحل کے اندر ہی پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، وہ زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، قبروں سے وہ کب اٹھائے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں ان کا قیامت کب آئے گی، قبروں سے ہم کب اٹھائے جائیں گے، کوئی شعور ہی نہیں ہے. علم تو دور کی بات، علم تو زیادہ درجہ رکھتا ہے، علم سے کم درجہ شعور کا ہے. ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کسی کی پکار کو سن بھی نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اب قابو کے ساتھ فرمایا. ٹھیک ہے، کہ ایک غلام کیا ہے؟ گونگا ہے، گونگا ایک آدمی. ٹھیک ہے، وہ کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، اس کا مولا اس کو جا بھی بھیجتا ہے خیر ہی نہیں ہے اس کے، کیونکہ گونگا ہے، بہرا ہے، کسی چیز کو وہ سمجھ نہیں سکتا. تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو یہ تو کسی کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے، ان کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اور جو تم ان کی عبادت کرتے ہو نا، یہ خیر اور نفع کا باعث نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے ان کی عبادت کرنا. جس طرح مولا اپنے آقا کو بھیجتا ہے نا، ٹھیک ہے،
اب مولا اپنے غلام کو بھیجتا ہے، کسی آدمی کو بھیجتا ہے، جا بھی لے کے آ تو بازار سے فلانی چیز، اس کا جو غلام ہے وہ گونگا ہے، وہ خیر نہیں لے کے آتا، لا یاتی بخیرن، وہ خیر نہیں لے کے آئے گا، نقصان نہیں لے کے آئے۔ اللہ نے فرمایا جو تم عبادت کرتے ہو نا جن کی، یہ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں سن سکتے، یہ کچھ بھی نہیں سن سکتے، تمہاری کوئی پکار نہیں سن سکتے، کوئی عبادت سے، تمہاری ساری باتوں سے یہ غافل ہے، بے خبر ہے۔ جو تم ان کی عبادت کرے گو یہ باعث نفع نہیں ہے، باعث فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے تمہارے حق کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اور اللہ تعالیٰ جو معبود ہے وہ مختار ہے، وہ مالک و مختار ہے، اگر اس کی تم عبادت کرو گے یہ خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ خیر و برکت کا، کیونکہ اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ انصاف کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو رستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، وہ سیدھا رستہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرو گے وہ تم سیدھے رستے تک پہنچ سکتے ہو، میرے تک پہنچ سکتے ہو۔ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے وہ تمہارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ بندہ جو، وہ انسان جو انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے، عدل کے ساتھ، اور وہ سیدھی رستے کے اوپر ہے، راہ راست کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے جس طرح ایک بندہ راہ راست کے ساتھ، جس طرح ایک بندہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے، اسی طرح میری توحید والا رستہ بھی عدل و انصاف والا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے، سمجھ آ گئی۔ اور جو تمہارے معبود ہے وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تمہاری جو ان کو تم پکارتے ہو دن رات صبح و شام جو پکارتے ہو، یہ سارے کا سارا تمہارے لیے باعث نقصان ہی نقصان ہے، تمہاری آخرت ساری کی ساری برباد ہو رہی ہے تمہارے شرک کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دو مثالیں سمجھ آ گئی ہیں، چلتے ہیں آگے، چلو، اللہ اکبر۔ آگے اللہ نے فرمایا تخویف اخروی ہے جی، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمان اور زمینوں کا، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا، کسی کے لیے نہیں ہے۔ کوئی نبی، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی فرشتہ، کوئی گدی نشین، کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ ہاں، غیب صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ عالم الغیب صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ خاصہ صرف کس کا ہے؟ میرے رب کا خاصہ ہے۔ یہ خاصہ، یہ صفت صرف اور صرف میرے رب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے، اور مستقبل کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، روز محشر الی آخرہ، جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے واقف ہے۔ کون سا ذرہ کس جگہ کے اوپر، کس پتے کے اوپر، کس درخت کے اوپر، اور وہ درخت کس ملک کے اندر، کس شہر کے اندر، کس جگہ کے اوپر، پانی کے اندر ہے یا خشکی کے اوپر ہے، کہاں لگا ہوا ہے وہ ذرہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ انسان کو نہیں پتا، انسان کو نہیں پتا، انسان کا کمپیوٹر بھی یہاں کے جواب دے جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود ہے، لا محدود ہے اللہ کا علم۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کا، وما امر الساعۃ، اور نہیں معاملہ قیامت کا، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر آنکھ جھپکنے کے، مگر مثل آنکھ جھپکنے کے، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، قیامت کا انکار کر رہے ہو، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہو، یہ میرے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور قیامت کا برپا کر دینا تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح تم آنکھ جھپکتے ہو نا، اس طرح میں قیامت کو برپا کر دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی۔ اور وہی آنکھ جھپکنے کے اندر تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا، انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے آنکھ جھپکی ہے یا نہیں جھپکی، ٹھیک ہے، خود بھی نہیں پتا چلتا، ایک سیکنڈ سے پہلے آنکھ جھپک سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم قیامت کا انکار کرتے ہو، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہو، زندہ ہونے کا انکار کرتے ہو، یہ نہ سمجھو میں قیامت کو اس طرح برپا کر سکتا ہوں جس طرح تم آنکھ جھپک رہے ہو، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے معاملہ۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے کیا ہے؟ قادر ہے۔ جس نے تمہیں ایک بے جان نطفے سے، بے شعور بے حس نطفے سے ایک سمجھدار ہوشیار انسان اللہ نے پیدا کر دیا، اسی طرح وہ مرنے کے بعد قیامت والے دن تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کے ایک زندہ انسان پیدا کرنے کے اوپر بھی وہ قادر ہے۔ جس طرح اس نے اس پوری کائنات کو، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر ساری کائنات کو پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کن کہہ کر اسی کائنات کے اوپر قیامت برپا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔
جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ذات اس کائنات کو فنا اور برباد کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ یہ یہاں تک پانچویں عقلی دلیل ختم ہوئی ہے، یہ سمجھ آئیے؟ یہاں تک پانچویں عقلی دلیل کیا ہوئی ہے؟ ختم ہوئی ہے۔ اب آگے چھٹی عقلی دلیل اللہ شروع فرمائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ چھٹی جو عقلی دلیل ہے نا، اس کے اندر اللہ عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ انسان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ یہ چیزیں بھی اللہ نے عطا کی ہیں، ایسی عجیب و غریب چیزیں کہ انسان کا ذہن بھی نہیں وہاں تک جا سکتا، ایسی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں اس کے اندر چیزیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ نے نکالا تمہیں پیٹوں سے، اللہ نے نکالا تمہیں من بطون پیٹوں سے، امہاتکم کس کے؟ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ احسان جتلا رہے ہیں، تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے بھی خود بخود نہیں نکلے، یہ بھی میرا کمال ہے، میری اجازت کے بغیر تم کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے، لیکن یہ جو تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے ہو یہ بھی کیا ہے؟ میری قدرت کی دلیل ہے۔ لا تعلمون شیئا، نہیں تم جانتے تھے کسی چیز کو، تم کسی چیز کو بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا ماؤں کے پیٹوں کے اندر اس حالت میں تمہیں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر رہے، کچھ بھی نہیں پتا کسی کو، کیسے رہے، کس طرح رہے، مستقل احسان جتلا رہے۔ اگر وہاں اللہ عقل دے دیتا، سمجھ دے دیتا، شعور دے دیتا وہاں رہنے کا، تو انسان کیا ہو جاتا؟ تنگ ہو جاتا۔ وہ کس کوٹری کے اندر اللہ نے مجھے بند کر دیا ہے۔ اللہ نے اس وقت ہوشیاری نہیں دی، اللہ نے عقل نہیں دی، اللہ نے سمجھ نہیں دی، اس وقت اللہ نے ہوش ہی نہیں دیا ماں کے پیٹ کے اندر۔ اللہ نے فرمایا 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہا تو، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہے تو، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ لا تعلمون، تو جانتا نہیں تھا کسی چیز کو، اور تجھے پتا بھی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہوا، میرے ساتھ حالات بھی تھے، تجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ماں کے پیٹ سے جو ہم نے تجھے نکالا، یہ بھی ہمارا احسان سمجھ، یہ بھی ہمارا کمال سمجھ۔ 9 مہینے کے بعد تجھے زندہ سلامت، تجھے صحیح پورا انسان بنا کے باہر نکالا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے فرمایا ولادت کے بعد تم جیل خانہ سے باہر نکلے، اور پھر اللہ نے تمہیں کیا دی؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے واسطے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل۔ اچھا، یہ یوں ہی نہ سمجھنا، یوں ہی نہیں آیت کو نکالنا۔ اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں دی تمہیں، کان دیے تمہیں، دل دیے، بس جی ٹھیک ہے جی، نہ، اللہ نے فرمایا یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور حق بھی اللہ، بندہ حق بھی ان تینوں چیزوں سے سمجھتا ہے، حق کو بھی ان تینوں چیزوں سے سمجھتا ہے۔ پہلے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، پھر وہ دل سے کیا کرتا ہے؟ سمجھتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کی حق سمجھنے کی، سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دل کے اوپر کیا لگا دی ہے؟ مہر جباریت لگا دی ہے، کہ حق سننے کی، حق سمجھنے کی، اور حق سمجھنے کی، حق دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ نے کیا کر لیا؟ چھین لیا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھ، ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تجھے محبوس رکھا، وہاں سے پھر نکالا تجھے، اور پھر دنیا کے اندر جب تجھے میں لے کے آیا، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے دل دیے، اس وجہ سے کہ تو اس جہان کا، اس عالم کا ادراک کر اور اس کا شکریہ ادا کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو حاجات کے اندر، مشکلات کے اندر نہ پکار، اس کائنات کے اندر عبادت کر تو صرف کس کی کر؟ اللہ کی کر میری عبادت۔ تو اس جہان کو دیکھ آنکھوں سے، تو اس جہان کو دیکھ آنکھوں سے، ان پہاڑوں کو دیکھ، اس سورج کو دیکھ، اس چاند کو دیکھ، ان ستاروں کو دیکھ، اس کائنات کو دیکھ، میں نے کتنی عظیم و شان اور کتنی عالی شان اور کیسے شان و شوکت کے ساتھ میں نے اس کائنات کو تیرے لیے سجایا۔ اس کے اندر تو اپنی آنکھوں سے غور و فکر کر، اور دل سے سمجھ کہ کون سی ہستی ہے جو کیا منوانا چاہتی ہے، جو اتنے خوبصورت نظارے جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیے۔ کوئی تو ہستی ہے جس ہستی نے یہ سارا کام کیا ہے، کچھ تو وہ ہستی منوانا چاہتی ہے۔ اس عالم کا تو ادراک کرے اور تو سمجھ لے کہ اس کائنات کے اندر عبادت ہو تو صرف کس کی ہو؟ اللہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو آگے، لعلکم تشکرون، کیوں دی آنکھیں، کیوں دیے دل، کیوں دیے کان؟ تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ شکر سے کیا مراد؟ میری توحید کو سمجھو، میری وحدانیت کو سمجھو، میری وحدانیت کو سمجھو، شرک سے پیچھے ہٹ جاؤ۔
غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کو حاجات اور مشکلات کے اندر نہ پکارو، اپنے حاجات میں اپنے مشکلات میں یاد رکھو تو صرف اپنے اسی مالک کو یاد رکھو جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تمہاری ماں کے گندے خون کو تمہارے لیے غذا بنا کے رکھا، اور اس غذا کو تمہارے منہ سے داخل نہیں ہونے دیا بلکہ تمہاری ناف سے داخل کرتا رہا، اور اس وجہ سے داخل کرتا رہا اس گندے خون کو کیونکہ اس زبان سے تو نے دنیا کے اندر آ کے اللہ کا نام لینا تھا، اس قرآن کی تلاوت کرنی تھی، تو نے اس قرآن سمجھ آئی ہے؟ ہم نے تمہیں دی آنکھیں ہیں، کسی دی ہے، کسی فقیر نے، کسی بابا جی نے، کسی پیر صاحب نے آنکھیں دی ہوں؟ آج تک سنا ہو کہ فلانے ڈاکٹر صاحب نے کان دے دیے ہمیں ہیں، فلانے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں دل دیا؟ نہیں نہیں، کہیں بھی نہیں تمہیں ایسی مثال ملے گی۔ کوئی پیر صاحب نے ہمیں فلانی چیز دی، کوئی کر سکتا ہے؟ جتنا بڑی مرضی کوئی بڑے سے بڑا مشرک مرید کیوں نہ ہو اپنے پیر کا، کبھی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے میرے پیر نے زبان دی ہے، لیکن پھر بھی وہ ظالم اپنی زبان سے یہ بکواس ضرور کرے گا۔ اسی کی وجہ سے ملی ہے، اسی کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں اسی کی وجہ سے ہے، وگرنہ ہم تو جانور تھے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں اسی لے کے آئیں گے، پیچھے نہیں چھوڑیں گے، پیر کو لے کے آئیں گے، اندر لے کے آئیں گے۔ مشرکین مکہ بھی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے۔ آپ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے صرف اللہ کی مانو، مشرکین کہتے تھے اللہ کی بھی مانیں گے، ان کی بھی مانیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کو بھی مانیں گے اور ان کو بھی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں صرف اللہ کی مانو، وہ کہتے تھے نہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی حصہ ڈالو۔ آج کا مشرک بھی کہتا ہے ہم اپنے پیر کو اس طرح لوارث نہیں چھوڑ سکتے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی دخل اندازی ہے رب کی کاریگری کے اندر، اللہ نے اس کو اختیار دیے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے واسطے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ اچھا یہ تو عقائد کی بات ہوگی، ذرا عملی طور پہ آؤ۔ اللہ اکبر، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، کان کتنے بڑے نعمت ہیں، آیا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ کوئی شکر نہیں ادا کر رہے آج لوگ۔ دیکھ لو نوجوانوں کا حال، نوجوانوں کا حال دیکھ لو آج۔ آنکھیں خدا کی نعمت ہیں، اللہ نے یہ کس لیے دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ شکر سے کیا مراد ہے؟ جو بھی اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، پورا کر لو اس کو۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دے دیا پورا کر دو۔ اللہ نے قرآن میں کہا بے حیائی سے بچو، اس کے قریب نہیں جانا۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، مطلب بے حیائی کے قریب ہی نہیں جانا۔ بے حیائی کے اندر جب انسان پڑتا ہے تو زنا کے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وہ قریب ہو جاتا ہے، قریب ہی نہیں جانا۔ ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اس دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، شکر گزاری کے اندر آتا ہے نا یہ سارا، ٹھیک ہے۔ اگر آنکھوں کا ہم غلط استعمال کریں گے اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اگر ہم ان کانوں کا غلط استعمال کریں گے اللہ کی ناشکری ہے۔ اگر دل کا غلط استعمال کریں گے اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ کیوں؟ دل کا کس طرح ہم غلط استعمال کریں گے؟ یہ آنکھ جو ہے یہ اللہ نے کیمرہ دیا ہے، اور یہ دل جو ہے یہ کمپیسٹی ہے، سپیس ہے، یہاں سے تصویر کھینچی جاتی ہے اور یہ سیدھی یہ اس ہارڈ ڈسک کے اندر جاتی ہے۔ جب یہ خراب، یہ بھی کیا خراب، جب آنکھیں خراب دل بھی کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ یہ آنکھ جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، سمجھ آئی ہے؟ آزمائش بھی کہہ سکتے ہو، امتحان بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کے قریب نہیں جانا، عورت کو دیکھنا نہیں ہے، غیر محرم عورت کو، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سے اللہ نے عورت کو پیدا بھی کر دیا، عورت کو پیدا بھی کر دیا۔ اب سوال یہی آتا ہے نا، ادھر سے اللہ منع کر رہے ہیں غیر محرم کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اور ادھر سے اللہ نے عورت کو پیدا بھی کر، تو سمجھ لو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ سمجھ آ گئی ہے کیا ہے یہ آزمائش ہے؟ آنکھیں ہیں۔ کبھی تو انسان سوچ لے کہ کہیں اللہ اندھا نہ کر دے مجھے۔ جب راتوں کو موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر آج کا ہمارا نوجوان غرق ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اللہ کا خیال نہیں، اللہ کے رسول کا خیال نہیں، قرآن کا، اس کے دل سے یقین کرو ایمان ہی نکل جاتا ہے، کوئی اسے ارد گرد کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ وہ ناشکری ہو رہی ہے۔ کبھی تو خیال کر لے کہیں اللہ اندھا نہ کر دے۔ جب وہ کانوں سے بے حیائی کو سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، کبھی تو خیال کر لے کہیں اللہ تیرے کانوں کی سماعت کو نہ چھین لے، کہیں اللہ تیرے دل کو اندھا نہ کر دے۔ کیا ہے یہ سارا؟ لعلکم تشکرون۔ کس کے اندر آ رہا ہے یہ سارا؟ ناشکری کے اندر آ رہی ہے سارا جملہ، سارا ناشکری کے اندر یہ زمرہ آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا۔ اس موبائل نے تو بیڑا غرق کر دیا، یقین کرو آج سارے سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ گھنٹہ گھنٹہ، 2 گھنٹے لگے ہوئے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، کسی کو تھکاوٹ نہیں ہوگی،
لیکن جب کوئی حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، 2 آیتیں پڑھ کے لوگ تھک جاتے ہیں. 2 آیتیں لوگ کو پڑھ، یہی ہے نا، آج پڑھ لو 1 رکوع پڑھیں گے، او بس یار آج واز سے نہیں پڑھا، بہت تھک گئے بس، باقی کل نو صحیح. موبائل پکڑا دو 2 گھنٹے، وہ ٹھہر جا لے 2 گھنٹے بعد بھی اگر کوئی اسے کہے گا نا یار بس کر دے، نہیں یار ٹھہر جا بھی، بس تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر. کیا ہے؟ شیطان اس کے اوپر غالب آیا ہوا ہے، شیطان اس کو چھڑوانے نہیں دے سکتا. پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، ہم بس حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا، اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا. کیسا حق ادا کر رہے ہیں ہم اللہ کے دین کا؟ کیسا حق ادا کر رہے ہیں اس کے اندر؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ، اور اس 5 وقت کی نماز کے اندر بھی بس اپنے کاروبار کی طرف خیال کر کے چلا جا اپنے میرے گھر سے ہیں، اور باقی جتنے بھی دن کے اندر کام کرتا ہے خوب مگن ہو کے کام کرتا ہے، خوب اس وقت تو میری طرف تیرا خیال بھی نہیں آتا جب اپنے تو دنیا کے کاموں کے اندر خرچ کرتا ہے، اور جو تو میرے لیے کام کر کے جاتا ہے اس کے اندر بھی تو دنیا کی طرف کاروبار کے اندر دھیان دے کے چلا جاتا ہے. تو کیسے میرے سے محبت کرتا ہے؟ تو اپنے محبت کے دعوے کے اندر ہی جھوٹا ہے. یاد رکھنا، اللہ کی رحمت کے ساتھ کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے اعمال جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ ہم دعوے کر سکے کہ ہم جنتی ہیں. ٹھیک ہے کہ رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید ہے پکی کہ اللہ جنت میں بھیجے گا. لیکن جب ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھو نا، کچھ بھی نہیں ہم کر رہے، 100 میں سے 1% بھی ہم کوئی کام نہیں کر رہے. یاد رکھنا، نہیں کر رہے. یاد رکھ، ذرا صحابہ کا دور رکھو، تابعین کا رکھو، تبع تابعین کا رکھو، اولیاء کرام کا، ایک طرف ان کی دینی خدمات رکھو اور ایک طرف اپنی خدمت رکھو. دین کی خدمت کیا ہے؟ دین کی خدمت کیا ہے؟ یہی تو آج ہمارا مسلمان سمجھتا نہیں ہے کہ دین کی خدمت ہے کیا. اصل مسلمان سمجھتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، یہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں. اور یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے سارا کام کر رہے. اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے آج تک تیرا لگا کیا ہے؟ یہ تو کوئی سوچے. آج تک انسان سوچ لے، آج سب بیٹھے ہو سوچ لو، آج تک جب سے میں پیدا ہوا ہوں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال میری وجہ سے، میری جان کی وجہ سے، میرے خون کی وجہ سے، میرے پیسے کی وجہ سے، میرے مال کی وجہ سے اللہ کا دین 1 انچ بھی دنیا کے اندر بلند ہوا ہو؟ یہ دین کی خدمت ہے. 1 انچ بھی بلند ہوا ہو اللہ کا دین؟ یہ سوچے کوئی. میری وجہ سے کوئی انسان راہ ہدایت کے اوپر آیا ہو، بجائے یہ کہ آج کسی انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر لوگ بگڑ رہے ہیں. میرے کردار کی وجہ سے دوسرا دیکھ کے 5 وقت کا نمازی بن گیا. میرے کردار کو دیکھ کے کوئی دوسرا بندہ راہ راست کے اوپر آیا ہو، بجائے اس کے کہ میرے کردار کو دیکھ کے لوگ جھوٹ بولنا سیکھے، میرے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ہونا بھول گئے، میرے کردار کو دیکھ کے لوگ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے. اس کو ایک طرف رکھ دو. یہی جو اس لوگ کہ میری وجہ سے اللہ کا دین کتنے انچ بلند ہوا ہے، کوئی نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. اس کا سمجھ آئیے. اللہ کے دین کی خدمت یہ اصل ہمارے ذمے ہے. یاد رکھنا ہمارے ذمے ہے، یہ کرنا پڑے گا. اس کا سوال جواب ہونا ہے قیامت والے دن. اللہ نے صرف یہی نہیں کہ نماز کے سوال کر کے یہی بس 2-3 سوال کر کے چل چھوڑ دینا. اللہ نے فرمانا ہے میرے دین کے لیے کیا کیا ہے تو نے دنیا کے اندر، کیا کیا ہے میرے دین کے لیے، کیا کیا ہے. وہاں یہ تو جواب نہیں ہو سکتا کہ یا اللہ نماز پڑھی ہے. وہ تو اللہ کہیں گے وہ تو تیرے اوپر میں نے فرض کی تھی، تو نے اپنی خوشی سے کیا کیا ہے میرے دین کے لیے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنا سارے لوگ. سورۃ انفال، سورۃ توبہ اس چیز کے اوپر گواہ ہے. یہ سوال کے جواب کے اوپر اللہ نے پوچھنا ضرور ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، دین کے لیے، خدا کے لیے محنت ضروری ہے. ہر کسی کے لیے، ہر کسی کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ کل اللہ کے سامنے ہم قیامت والے دن سرخرو ہو سکیں. ٹھیک ہے. یہ آنکھ، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ اس کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو. ٹھیک ہے. آگے دیکھو، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا نہیں دیکھا انہوں نے، آیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے، پرندے آئے، پرندے آ گئے جی. آیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف پرندوں کے، مسخرات تابع کیے ہوئے ہیں، فی جو السماء بیچ ہوا آسمان کے، بیچ ہوا آسمان کے.
آج تک تو ہم یہی دیکھتے ہیں نا، اللہ نے ان کو جی قوت دی ہے، پر کھولتے ہیں، پنکھ ہوتے ہیں، پنکھ کی وجہ سے اڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ یہ پرندے اپنے قوت سے طاقت سے نہیں اڑتے، بلکہ یہ بھی میرا کمال ہے، یہ بھی کیا ہے؟ میرا کمال ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکتا ان کو مگر اللہ تعالی، یا دوسرا ترجمہ، نہیں کوئی تھامے ہوئے ان کو مگر صرف اللہ، کہ صرف اللہ ہی ان کو تھامے ہوئے ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ کہ بے شک بیچ اس کے آگے دیکھو، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو کیا لاتی ہیں؟ ایمان لاتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا جو حکم خداوندی آسمان کے خلا کے اندر کیا ہو رہے ہیں؟ وہ اڑ رہے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیانی خلا میں وہ پرندے کیا ہیں؟ اڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ پرندہ 10 میل سے اوپر اڑ نہیں سکتا، 10 نہیں 12 میل سے اوپر پرندہ نہیں اڑ سکتا، کیونکہ وہاں ہوا آکسیجن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں تک وہ پرندہ رہتا ہے۔ اب دیکھو چیل جو عقاب ہے، شاہین ہے، یہ کتنا اونچا اڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہماری نظروں کے اندر ہوتا ہے، گویا وہ کسی حد کے اندر ہے وہ پرندہ، کیا ہے وہ؟ ورنہ 12 میل بہت لمبا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی حد کے اندر وہ پرندہ رہتا ہے، حالانکہ سب سے اونچی پرواز اسی کی ہے، شاہین کی، ٹھیک ہے، عقاب کی پرواز ہے سب سے اونچی، لیکن یہ بھی ہماری نظروں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک حد ہے، حد کے اندر یہ پرندہ کیا ہے؟ خلا کے اندر اڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کیا ایمان لانا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو توحید پرست ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اپنے قدرت سے کیسے پرندوں کو عجیب و غریب انداز سے اللہ نے اس کو اڑان دی، پرواز دی، کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے یہ پانی کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے پانی کے اندر، ٹھیک ہے، نہ اس کو نیچے سے کسی نے تھاما ہوا ہے کسی انسان نے، نہ اوپر سے کسی انسان نے تھاما ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ گر جائے، اتنی وزنی چیز، اتنی، تم گرا کے دیکھو کوئی چیز اوپر، اڑے جائے گی؟ نہیں اڑے گی، لیکن پرندے کو اللہ نے یہ طاقت دی، اللہ نے فرمایا ان کو میں تھامنے والا ہوں۔ وہ پرندہ جو آسمان کے خلا میں، زمین کے خلا میں اڑتا ہے، یہ پرندہ صرف میرے حکم سے، میری اجازت سے اڑ رہا ہے، اگر میرا حکم اور میری اجازت نہ ہو یہ پرندہ زمین پر آگے گر جائے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ کیا ہے؟ میری توحید کے دلائل ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ بھئی دیکھو، آج تک ہم نے کبھی پرندوں کو دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہو، اس طرف کبھی ذہن گیا ہو ہمارا؟ ٹھیک ہے، ہم تو دیکھ کے بس یہی کہتے ہیں، او چیلاں جا رہی ہیں کنیاں بڑیاں، او ابابیل جا رہے ہیں، او فلانی چیز جا رہی، او طوطا جا رہا ہے، او فلانا، او کبوتر جا رہا ہے، فلانے دوڑ رہے ہیں، او فلانے دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس کو تھامنے والی ذات کون سی ہے، کون اس کو اڑا رہی ہے، کس کے حکم سے، کس کی اجازت سے یہ آسمان کے اندر اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے لگا لو، اللہ نے انسان کو عقل دی کہ اتنا بڑا ہوائی جہاز خلا کے اندر اڑ رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اڑ رہا ہے وہ سارے کا، وگرنہ انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے کہ خلا کے اندر اتنا ٹن منوں کے حساب سے وزن لے کے جائے۔ مسافر ہیں، سامان ہے اس کے اندر، اور ہوائی جہاز کا اتنا اپنا وزن ہے، لیکن وہ کس کے حکم سے جا رہا ہے؟ ایک ملک سے، اللہ کے حکم۔ سمندروں کے اوپر جا رہا ہے، سمندروں کے اوپر جا رہا ہے، کس کا حکم سارا چل رہا ہے؟ وہ اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت سے جا رہا ہے، سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں ساری، یہ کائنات جو ہے اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کی ہے۔ دیکھو سورۃ نحل کے اندر کتنی عقلی دلائل آ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، ہر دلیل کے آخر میں، ہر آیت کے آخر میں ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذالک لآیات لقوم یتقون، ان فی ذالک، غور و فکر، غور و فکر۔ یقین کرو آج یہی اسی آیت کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں نا، ہمارے مسلمان نہیں کر رہے بلکہ انگریز کر رہے ہیں حکم، اسی ان فی ذالک جو اللہ فرما رہے ہیں نا، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانا چاہتی ہیں۔ اس کے اندر یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان اس کے اندر کر رہے ہیں، یہ ساری تحقیق، یہ ساری ریسرچ وہ کر رہے ہیں اس کے اندر۔ ہم بیٹھے ہیں فارغ مسلمان، بیٹھے ہیں سارے، بس کھا لینا پی لینا، ساری زندگی بس ہم نے یہ نظریہ بنا ہوا، کچن سے لے کر باتھ روم تک کا چکر بس نکل جائے، یہ ہمارے لیے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھ لو، میں مذاق نہیں کر رہا، غصے کرنے والی خدا کی قسم بات نہیں ہے، غصہ کرنے والی بھی بات نہیں ہے۔ ہم فارغ بیٹھے، ہمیں ہم کو انہوں نے دور کر دیا، ہمارے دین سے دور کر دیا ہے ہمیں،
کہ مسلمان کے ذمہ ہے ہی نہیں کچھ بھی دنیا کے اندر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کا دھیان نہیں, اللہ کی طرف کسی کا دھیان نہیں, قرآن کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے کہ یہ دین کی خدمت نہ کر کے جائیں, اس کے لیے بنے جہنم ان کے لیے. یہودی بھی یہی سازش کر رہا ہے, عیسائی بھی یہی سازش کر رہا ہے, سکھ بھی یہی سازش کر رہا ہے, ہندو. لیکن مسلمان کو نہیں سمجھ آ رہی, اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے, اس کی عقل مغلوب ہو چکی ہے, مغلوب ہو چکی ہے. جو ان کو سمجھانے والے ہیں ان کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں. اس عوام کو جو نصیحت کرنے والے, جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, جب ان کی قوم کے اوپر عذاب آ گیا, حضرت صالح علیہ السلام جب منہ پھیر کے جا رہے تھے اپنی قوم سے, کیا کر رہے تھے کہ میں نے تو تمہارے تک اللہ کے احکامات پہنچا دیے, لیکن اے میری قوم کے لوگوں وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, تمہیں نصیحت کرنے والے پسند نہیں لگے, تم نصیحت کرنے والوں سے نہیں پیار کرتے. آج بھی ہماری قوم کا وہی حال ہے. جو ان کو سمجھاتا ہے, جو ان کو دین کے رستے پہ لے کے آتا ہے, جو ان کو صراط مستقیم کے رستے پہ لے کے آتا ہے, جو ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہے, اس کے ساتھ یہ کبھی محبت نہیں کریں گے. ہاں, جو ان کو ڈنگ مارے گا کاروبار کے اندر, جو ان کو کاروبار کے اچھے اچھے مشورے دے گا, سبزے دکھائے گا, ہرے باغ دکھائے گا, اس کے ساتھ یہ بڑی محبت کریں گے, اس کے ساتھ بڑی محبت کریں گے. ہیں مولوی کو تو لوگ کہتے ہیں نا, وہ چلو جمعرات میں روٹی دے دیں گے, انہوں ساڑھے گناہ معاف ہو گے, وگرنہ مولوی کے پاس بیٹھنا کوئی گوارہ نہیں کرتا آج. یاد رکھنا, اپنا اس کو سب سے بڑا محسن سمجھنا, اپنا سب سے بڑا اس کو محسن سمجھنا, جو تمہیں آخرت کی فکر دلا رہا ہے, جو تمہارا ہاتھ پکڑ پکڑ کے نماز کی طرف لے کے آ رہا ہے, اس کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھنا. اس کو اپنا دشمن سمجھنا جو تمہیں دنیا کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس کو اپنا دشمن سمجھنا جو تمہیں بری مجالس کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ تمہارے لیے جہنم کا ایندھن اور بھڑکا رہا ہے تمہارے لیے. اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا جو تمہیں بری صحبت کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو تمہیں اللہ سے دور کر رہا ہے, تمہارے رسول سے دور کر رہا ہے, تمہارے رسول کتاب قرآن پاک سے دور کر رہا ہے, جو تمہارے اندر سے تمہارے اس نظریے کو مردہ کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے, اس نظریے کو تمہارے وہ مردہ کر. ایسے بندے کو اپنا دشمن سمجھنا. ایسا بندہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے روپ میں وہ شیطان ہے تمہارے پاس وہ بیٹھا ہوا. سمجھ آئی ہے؟ صرف اس بندے کو محسن سمجھنا خدا کے لیے جو تمہیں آخرت کی فکر ہر وقت دلاتا ہے, یاد دلا رہا ہے, جو تمہیں جنت کے راستے کی طرف پکڑ پکڑ کے لے جا رہا ہے اور جہنم سے تمہیں بچا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی قدر تمہیں قبر میں جا کے معلوم ہو جائے گی, تمہیں اس کی قدر قیامت والے دن معلوم ہو جائے گی, روز محشر والے دن انشاءاللہ. ایک نہ ایک دن وہ میدان لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا, میدان محشر کا میدان لگے گا. وہاں تم خود فیصلے کرو گے کہ ہاں جامع مسجد صدیق اکبر میں جو عشاء کی نماز کے بعد ہم نے قرآن سمجھا, ہمیں آج وہ فائدہ دے رہا ہے, یا ہم جو دوسرا 24 گھنٹے جو کاروبار کی سوچ کے اندر پڑے رہتے تھے آج ہمیں وہ کاروبار فائدہ دے رہا ہے. وہاں تم خود ہی فیصلے کرو گے, وہاں تم خود ہی مجھے کہو گے انشاءاللہ قاری صاحب 1 گھنٹہ تھوڑا تھا, 2 گھنٹے کیوں نہیں ہمیں درس قرآن پڑھایا, تاکہ ہمارے جنت کے اندر اور درجے بلند ہوتے, اور درجے بلند ہوتے. یہ تم فیصلہ کرنے کے اوپر خود مجبور ہو گے. ایک دن وہ میدان لگے گا ضرور بضرور. انسان غافل ہے, بے خبر ہے, آج اپنی موت سے بے خبر ہے, آج فکر آخرت سے بے خبر ہے. وہ نہیں پتا اس کو کہ کل کو مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے, کچھ سوال کے جواب دینے ہیں, اس کے لیے میں نے تیاری کرنی, بے خبر ہے. لیکن یہ سمجھ لو جو عشاء کے بعد تم قرآن کو ٹائم دے رہے ہو, یہ تمہارے لیے ان سوالوں کی تیاری ہے. یہ تیاری سمجھ لو, ہم یہ قبر کی تیاری کر رہے ہیں, ہم یہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ذوق سے سمجھو, شوق سے سمجھو قرآن پاک کو خدا کے لیے, شوق سے سمجھو. یہ شوق مانگتا ہے, یہ دل کی تنگی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, دل کی تنگی نہیں چاہتا, اللہ بھی دل کی تنگی نہیں چاہتے. اللہ شوق چاہتے ہیں, اللہ محبت چاہتے ہیں, اللہ پیار چاہتے ہیں. کس کا دل صاف ہے میرے دین کے لیے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں. کس کا دل صاف ہے میرے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں. سمجھ آئیے, یہ بازار محبت ہے, یہاں پہ دل کا سودا چلتا ہے. جو دل سے بیٹھے گا اللہ کے ہاں وہی مقبول ہوگا, جو دل سے نہیں بیٹھے گا وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. یاد رکھنا. سمجھ آ گیا بات؟ کیا ہو جائے گا بھی عشاء کے بعد تم پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ اللہ کے دین کو دے دو گے, کیا ہو جائے گا؟ 15 13 14 سپارے ہو گئے, کسی کا آج تک کوئی نقصان ہوا ہو؟ پرانے بھی بیٹھے ہیں نا ساتھی, کسی کا آج تک کوئی نقصان ہوا ہو؟ ٹھیک ہے, کسی کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ بعض ہے نا ساتھی جن کے گھٹنوں میں درد ہے, کچھ نہیں, یہ دنیا کی تکلیف ہے. کچھ دنوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے چلے جانا ہے سب نے دنیا. قبر کے اندر ہمیشہ کے لیے سکون ملے گا, ہمیشہ کے لیے. فرشتے آئیں گے نا, فرشتے کہیں گے قرآن پڑھتا تھا, یہ لے میں جنت کی کھڑکی تیرے لیے کھول دیتا ہوں, قیامت تک آرام کے ساتھ تو سویا رہے یہاں پہ, یہ لے سویا, آرام کی نیند سو جا. اب سکون کہتے ہیں نا, سکون صرف سکون صرف قبر میں ہے. وہ سکون قبر کے اندر اسی کے لیے ملے گا, اسی قرآن کے ذریعے ملے گا.
سمجھ آئیے، اسی قرآن کے ذریعے سکون ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں. تو میں کہہ رہا تھا بات کہ خدا کے لیے جب بھی کوئی اللہ کی نعمت نظر آئے نا، اس کے اندر تم بھی کوئی اس آیت کے اندر حصہ ڈال دیا کرو، غور و فکر کیا کرو. پہاڑ دیکھتے ہو نا، غور و فکر کیا کرو. آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو، غور و فکر کیا کرو. اللہ اکبر. ہم چھوٹی سی چھت کو بغیر ستون کے کھڑا نہیں کر سکتے، یا اللہ اتنی بڑی چھت کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا. یہ غور و فکر کیا. زمین کے اوپر اس کے نیچے پانی ہی پانی ہے، کس طرح یا اللہ اتنے بڑے پہاڑ تو نے اٹھا کے میخے بنا کر زمین میں پیوست کر دیا. اللہ اکبر. یا اللہ تو اتنی طاقتوں والا، اتنی قوت. یہ غور و فکر کیا کرو. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا سورج ہے، پوری کائنات کو اس نے روشن کیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے تابع اللہ نے مسخر ہے. ایک منٹ کے لیے یہ جو اللہ نے اس کے لیے رستہ متعین کر دیا، آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ یہ اتنا بڑا سورج کہ اس کے قریب کوئی بندہ جائے تو یہ چھوڑے گا نہیں، راکھ بنا کے. یا اللہ یہ تیرے حکم کے تابع پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے یہ. یا اللہ تو حکم کرتا ہے یہ طلوع ہو جاتا ہے، تو حکم کرتا ہے یہ غروب ہو جاتا ہے، اور جو تو نے اس کے لیے مسافت اور رفتار طے کی ہوئی ہے یا اللہ اس سے ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ تیرے یا اللہ حکم کے تابع، چاند تیرے حکم کے تابع. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ رات کو 9 بجے سورج طلوع ہوا ہو. یا اللہ یہ صبح کو فجر کے بعد سورج طلوع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اتنا فرما بردار. غور و فکر کیا کرو. یا اللہ ساری کائنات تیری فرما برداری کر رہی ہے، ہم کیوں تیرے نافرمان بندے بن چکے ہیں. پھر آخر کے اندر یہ نچوڑ نکال لیا کرو کہ یا اللہ ساری کائنات کو تو نے ہماری خدمت میں لگایا نا. سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، ایک مہینہ سورج نہ نکلے بیڑا غرق ہو جائے گا، پوری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے گا. چاند نہ نکلے بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ اکبر. رات ہی رات رہے، رات ہی رات رہے، کون فصلیں پکائے گا، کہاں سے فصلیں پکے، قحط سالیاں آ جائیں گی. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. لیکن اللہ نے کبھی بھی سورج کو حکم نہیں دیا چل بھائی اس کے اوپر آج نہیں تو نے طلوع ہونا، نہیں طلوع ہونا. کبھی نہیں اللہ نے حکم. وہ حوصلے والا ہے، وہ حوصلے والا ہے، وہ حلیم ہے، وہ حکیم ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الی حین. یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ جی. جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم.